صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدائے منظوم کے سبق میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کے سبق میں وضو کی سنتیں بیان کی جائیں گی اور عنوان ہے می شود سنت وضو مرقوم۔ می شود شدن ہونا، شود مضارع، اس کے اوپر می لگا تو یہ فعل حال بن گیا۔ سنت وضو، وضو کی سنت مرقوم لکھی گئی، تو یہاں پر وضو کی سنتیں لکھی جائیں گی۔ در وضو گویم آنچ سنت ہاست، نیت و ذکر نام پاک خداست۔ در وضو، وضو میں، گویم میں کہتا ہوں، آنچے وہ چیزیں جو کہ سنت ہاست سنت ہیں۔ نیت کرنا، و ذکر نام پاک خدا، ذکر کرنا نام پاک خدا اللہ تعالیٰ کا۔ اور پورے شعر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وضو میں میں کہتا ہوں وہ جو کچھ سنت ہے، نیت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا پاک نام ذکر کرنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سنت ہے۔ آب کردن ببینیو بدہاں، نیز ترتیب و ہم تیامندہ۔ آب منا پانی، کردن منا کرنا، ببینی با منا میں، بینی ناک کو کہتے ہیں۔ اگر یہ افعال میں آئے تو اس کا معنی ہوگا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، کیونکہ افعال میں ایک مصدر آتا ہے دیدن، دیکھنا، بیند مضارع، تو اس بیند سے جو مضارع کی گردان بنتی ہے نا، وہ یوں بنتی ہے بیند، بینند، بینی، بینید، بینم، بینے، لیکن یہ وہ والا بینی نہیں ہے، یہ بینی اسم ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ناک۔ اور بدہاں، با الگ ہے، دہاں کا معنی ہے منہ۔ پانی کرنا ناک میں اور منہ میں، نیز معنی بھی، ترتیب معنی ترتیب، و معنی اور، ہم معنی بھی، تیامن دائیں طرف سے شروع کرنا، دان تو جان، دانستن جاننا، دانند مضارع، تو اس سے امر بنا دان۔ نیز ترتیب اور دائیں طرف سے شروع کرنا بھی جان، یعنی وضو کو اس ترتیب سے کرنا جس ترتیب سے قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں وضو کا ذکر ہے وہاں سب سے پہلے چہرے دھونے کا ذکر ہے، تو پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونے کا ذکر ہے تو دونوں ہاتھوں کو دھونا، پھر مسح کا ذکر ہے تو مسح کرنا، آخر میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے تو پاؤں دھونا۔ تو جو ترتیب قرآن پاک میں مذکور ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ اور تیامن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے جو اعضاء دو ہیں، یعنی دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، ان کو جب دھونا ہے تو پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے گا، پھر بایاں پا۔ ہست مسواک سنت بے قیل، ہم در انگشت دست و پا تخلیل۔ ہست معنی ہے مسواک، معنی مسواک کرنا، سنت معنی سنت، بے قیل بے شک، مسواک کرنا سنت ہے بے شک۔ ہم بھی در انگشت، انگلیوں میں، انگشت انگلی کو کہتے ہیں، در معنی میں، دست ہاتھ، واو اور پا پاؤں، تخلیل خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا بھی۔ تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال تو یہ ہوگا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال لے، اس ہاتھ کی انگلیاں اس ہاتھ میں ڈال لے، تو اس طریقے سے کر کے ہم اگر کریں گے تو ہمارا ہو جائے گا خلال انگلیوں کا ہو جائے گا۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ ہوگا کہ پہلے بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی والی انگلی ہے، اس کو انگلیوں کے نیچے سے داخل کرنا شروع کرے اور نیچے سے مارے، دائیں پاؤں کی ایک چھنگلی سے شروع کرے اور اوپر سے ہر ایک کی جو ہے نا وہ ایک دو انگلیوں کے درمیان یوں کر کے مارتا جائے اور بائیں پاؤں کی چھنگلیاں تک پہنچے۔ ہم موالات، اگلا شعر ہے، ہم موالات داں ز سنت ہا، نیز تسلیس شستن اعضا۔ ہم کا معنی ہے بھی، مسواک، موالات کا مطلب ہوتا ہے مسلسل دھونا، اور دا معنی جان، ز معنی سے، سنت ہا سنتوں، سنت کی جمع سنت ہا، تو مسلسل دھونا بھی سنتوں میں سے جان۔ نیز معنی بھی، تسلیس 3 مرتبہ، شستن دھونا، اعضا
3 مرتبہ آزاد ہونا بھی۔ تو مسلسل دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو کو اگر دھو لیا ہے تو دوسرا عضو یہ والا عضو خشک ہونے سے پہلے اگلا دوسرا عضو دھو لیا جائے، تو یہ سنت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی کیا ہے، ایک عضو کو دھو لیا اور کافی دیر کے بعد دوسرا عضو دھویا ہے، اس کے درمیان کوئی ناقض وضو نہ پیش آیا ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو گیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو بہرحال ہو جاتا ہے۔ مسلسل دھونا بھی سنت ہے اور اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا بھی سنت ہے۔ ہست مسح تمام سر ز سنن، مسح بر ہر 2 گوش و بر گردن۔ ہست مانا ہے، مسح مانا مسح، تمام سر پورے سر کا، ز سنن سنتوں میں سے، پورے سر کا مسح سنتوں میں سے ہے۔ اور مسح بر ہر مسح کرنا بر پر ہر 2 گوش دونوں کانوں پر، واو اور بر گردن گردن پر، مسح کرنا دونوں کانوں پر اور گردن پر۔ تو اس شعر میں آ گیا کہ پورے سر کا مسح کرنا سنتوں میں سے ہے، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی سنتوں میں سے ہے۔ نیز تخلیل لحیہ سنت داں، این چنینست مذہب نعمان۔ نیز مانا بھی تخلیل خلال کرنا، لحیہ داڑھی، سنت داں جان۔ ہم این چنی اسی طرح ہے، است ہے مذہب نعمان امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ تو اس طرح داڑھی کا نیز تخلیل لحیہ، داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت دان سنت جان، این چنینس اسی طرح ہے مذہب نعمان امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب۔ تو اس فصل کے اندر مختصراً کر کے وضو کی سنتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کو یاد کیجئے، میں نے تمام اشعار کے تمام کلمات کا جو الگ الگ کر کے لفظی ترجمہ بھی کر دیا، با محاورہ ترجمہ بھی کر دیا، اشعار کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اس کو یاد کیجئے، اس اشعار کو بھی یاد کریں، اور ان اشعار کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی یاد کریں۔ یہ آپ یاد کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، میں اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔